الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدا واشرفنا واکرمنا بنبیہ المصطفیٰ الذی لا حیۃ لہ ولا جہۃ لہ ولا کیفیۃ لہ لا جسم جسیم لہ ولا قسم قسیم لہ تعالی عن عوارض الجسمانیت والمکانیت والحیوانیت والبشریہ الذی بعث النبیین وجعل نبینا خاتم الانبیاء والصلاة والسلام على افضل الرسل هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين جد الحسنين نبي الحرمين محمد خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين التقى وأصحابه الراشدين المتأدبين المتأدبين النقى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے
اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدے کیے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے بیدم یہی تو مقصود ہے یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ اس گھرانے میں شیر خدا ہے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے واہ 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 کمال است واہ 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 بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت استاد العلماء نازش علماء و خطباء آل سنت دامت برکاتکم العالیہ گرامی المرتبت حضرت محترم مولانا قاری محمد نوید چشتی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق تعظیم و تکریم جناب قاری کتاب رحمان جناب محترم قاری محمد نصر حیات معینی ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم جناب محمد فاروق سیالوی صاحب دیگر جملہ علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ میرے انتہائی قابل قدر برادر محترم جناب محب نبی و آل و صحاب نبی اور یہی وہ رشتہ ہے کہ جس نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے جناب محترم عزت مآب ملک شفقت عباس اوان صاحب جملہ ان کے برادران جملہ آل خانہ مرحوم مغفور جناب محترم ملک خالد عباس اوان جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اتنی کثیر تعداد میں علماء کرام اور عامت الناس کا میرے بھائی ملک شفقت عباس اوان صاحب کے برادر محترم کے سانحہ ارتحال کے بعد
ان کے ایصال ثواب کی محفل میں شامل اور شریک ہونا یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس خاندان پر اور بالخصوص مرحوم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ برادران اسلام، محدود وقت ہے اور اس وقت کے اندر میں نے آپ احباب کو ایک پیغام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارا حلقہ راولپنڈی ہے، ضلع بھی نہیں ہے، تحصیل بھی نہیں ہے، ملک صاحب کا ضلع بھی دوسرا ہے، ڈویژن بھی دوسرا ہے، پر ہمارا ایک سب ڈویژن اکٹھا ہے، اور اس سب ڈویژن کا نام ہے محبت و مودت آل بیت۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ وہ لڑی ہے کہ جس نے عاشقان رسول کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ دعا کرو۔ میں دیکھ رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا چیزوں کو ہم لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اور ہم روز ہی کسی نہ کسی اجتماع میں، بڑے سے بڑے اجتماع میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، کریوں میں، مختلف رنگ، قوم، نسل لوگوں سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ تو میں قمر ظہور ترابی صاحب، اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ سرگودے کے اندر درد زیادہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عوام کے سامنے میں نے 5 تن کا نام لیا ہے تو یہ اچھل پڑے ہیں۔ ہاں، اب ظاہر ہے یہ درد تو اٹھنا ہے ان تمام دلوں میں کہ جہاں ناسبیت کا گند موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی جناب شفقت عباس اوان صاحب، ان کے تمام برادران کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے مجھے جو پتہ چلا، جس سے میرے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، جناب خطیب پاکستان، خطیب اسلام، قاضی ہمارے بھائی جناب قاضی احمد حسن چشتی صاحب، انہوں نے مجھے الیکشن سے پہلے بلکہ اسی دوران مجھے بتایا، یار ہمارا ایک شہر ہے کہ اس نے الیکشن کے دنوں میں اعلان کر کے کہا ختم نبوت کے باغیوں کا ووٹ مجھے نہیں چاہیے۔ میرا ان سے اس وقت تک کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میرے دل میں یہ تھا کہ یار ایسے لوگوں کے تو ہم لوگ تو ویسے ہم نے رکھا ہوا ہے نا کہ جبے کبے، داڑیاں، پگڑیاں، لوٹے، مسلے، تسبیحیں شسبیحیں، خاص گیٹ اپ دے کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، ہم تو ادھر ہی لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، وہیں پہ جھک جاتے ہیں جہاں رسول کے عشق کی شمع نظر آتی ہے۔ آئے ہائے، واہ واہ۔ یہ ہمارا میٹر نہیں ہے کون داڑھی والا ہے، کون داڑھی کے بغیر ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رسول کی ناموس، حضور کی عزت، حضور سے وفا کا جذبہ کون رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبات کو سلامت رکھے، اور دعا کرو قیامت والے دن ہم جب میدان محشر میں اکٹھے ہوں، وہاں پر بھی ہماری زبانوں پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جاری ہو، اور آگے آگے مولا علی اور پیچھے پیچھے یہ قافلہ محبت بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضری پیش کر رہا ہو۔ برادران اسلام، 3 نقطوں پر آج کی میری گفتگو ہوگی، اور آپ بے فکر رہیے، مجھے جو آل خانہ نے وقت دیا کوشش کروں گا کہ اس سے بھی 1-2 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں۔ میرے بھائی جناب محترم اویس صاحب، مرزا اویس صاحب، اب یہ بھی ایک عام دنیا دار معاملات ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، پر جہاں بھی سید ہزارہ کی غیرت ہوتی ہے نا، ان کی مودت اور محبت ہوتی ہے، تو خام خواہ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بندہ پروٹوکول اور عزت دے، ایسے لوگوں کو سلام کرے۔ برادران اسلام، 3 نقطوں پر آج میری گفتگو ہوگی۔ نقطہ نمبر 1، کیا یہ رسم ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نقطہ نمبر 2، یہ جو ہم نے یہاں بیٹھ کے ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ جو کچھ فائدہ ہوگا تو اس کی ریزن کیا ہے، واہ واہ، اس کی اصل علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ بھئی ویسے تو بندہ مر جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، بات ختم ہو گئی، جو اعمال تھے وہ ساتھ لے کے چلا گیا، یہ پیچھے سے بیٹھ گئے جناب، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، نعتیں شروع کر دیں، یہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ پہلا نقطہ۔ اور یہ فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ دوسرا نقطہ۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اور جن کے نام کی رنگینیاں پوری کائنات کو رونق افزا بنائے ہوئے ہیں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کا فیضان، یعنی پنج تن پاک کا
جو فیضان ہے وہ بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ برادران اسلام، نقطہ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1 کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا یہ جو اجتماع ہے یا یہ جو سوئم ہے، کل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، جمعرات ہے، یا باقی یہ جو ایصال ثواب کی تقاریب ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے یا یہ رسم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ان کی نہ صرف حقیقت بیان کی گئی ہے بلکہ ایک مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ واہ واہ، حق، بے شک بے شک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اب ہم نے نبی کی حیات مقدسہ کو دیکھنا ہے کہ کیا نبی نے اپنی حیات طیبہ میں مرنے والوں کے لیے خود دعا کی، اپنے صحابہ سے دعا کروائی، یا ان کے لیے اہتمام ایصال ثواب کیا؟ اگر تو کیا تو آنکھیں بند کر کے جو میرا نبی تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور اگر نبی نے کہیں منع کیا تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں قرآن کی 15 سے زیادہ آیتیں، 15 سے زیادہ، کیا کیا عرض کیا میں نے؟ قرآن کی 15 سے زیادہ آیات مبارکہ میں ایصال ثواب کا حکم کہہ لیں، ایصال ثواب کی ترغیب، ایصال ثواب کی عظمت، یا جس سے یہ چیز ثابت ہے کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا تحفہ ایصال ثواب نفع دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نفع دیتا ہے۔ برادران اسلام، میرا نبی جب بھی بولتا ہے، زبان میرے نبی کی، کلام میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، جن کا تعارف شہنشاہ گولڑا نے کچھ اس انداز سے کروایا کہ محبوب یگانا اے محبوب یگانا اے محبوب یگانا اے باپا زہرا دا حسنین دانا نائے حسنین دانا نائے۔ آواز آئے ذرا سارے مل کے پڑھ لو، او باپا زہرا دا حسنین دانا نائے حسنین دانا نائے۔ زہرا کے بابا حسنین کے نانا نے فرمایا او لوگو من میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من نب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا اور جب کبھی تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، اسے دفن کر کے آتے ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، توجہ ہے سب کی، اب دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے، میں اور آپ میت کو قبر میں ڈال کے آ گئے، اوپر مٹی ڈال دی، پڑیاں رکھ دی، مٹی برابر کر دی، میری تیری نظر سے قبر کے اندر کے احوال غیب ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے، مجھے اور تجھے پتہ نہیں اب اندر کیا ہونے والا ہے، پر غیب دان نبی نے اندر کے احوال کو بھی امت کو آگاہ فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب زندہ لوگ میت کو قبر میں ڈال کے واپس آتی ہیں، ینتظر دعوا، وہ جس میت کو تم قبر میں رکھ کے آئے ہو وہ انتظار کرتی ہے، یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا دعوتن تلحقہ من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام، انتظار کرتی ہے میت
میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا رشتہ دار میرے لیے کب مغفرت کی دعا کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اذا لاحقت ہو، اور جب زندہ مومن نے اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کی، ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، اور زندوں نے دعا کی میت کی قبر میں اللہ پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج یہاں سادات بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، قراء بھی موجود ہیں، یہاں درد والے، محبت والے، عاشقان محبان اہل بیت بھی موجود ہیں، ہزاروں میرے نبی کی امتی موجود ہیں۔ سب کے آنے کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ انشاءاللہ بہت سارے جب آئے کچھ پڑھا کے لائے، کچھ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اگر اور کچھ نہیں تو ایک صدا تو سب کی زبان پہ ذرا بولیے سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، پورا مجمع بول جائے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کتنا ثقیل ہے، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت بھی آئی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ یہاں ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کے اختتام پر اس کا ثواب مرحوموں مغفور کی روح کو جب ہم بخشیں گے تو نبی کی حدیث کیا ہے؟ اللہ قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، میت کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ تحفہ مجھے کیسے پہنچا، کدھر سے یہ نور آیا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بے استغفار ولدکا لکا، چونکہ اکثر باپ کے لیے اولاد دعائے مغفرت کرتی ہے، تو میرے نبی نے مثال دے کے فرمایا یہ اسے کہا جائے گا آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے۔ وگرنہ شراح حدیث انہوں نے لکھا ہے جس نے توجہ جس نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے آج تیرے بھائی نے، مجھے کہنے دیجئے ملک صاحب مرحوم کو بتایا جائے گا آج تیرے وکیل ایڈوکیٹ بھائی نے، آج تیرے خابر بھائی نے، آج تیرے دیگر رشتہ داروں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کانا، دھیان ادھر، کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اور جب اسے یہ نور کا تحفہ ملتا ہے اسے دنیا و ما فیہا کی کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس تحفے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اور برادران اسلام یاد رکھیے یہ تحفہ بھیجنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ دوسرا دن نہ پہلا، دھیان میرے نہ دوسرا دن نہ پہلا دن، نہ جنازے سے پہلے نہ جنازے کے بعد، نہ دن نہ رات، نہ منگل نہ جمعرات، نہ 10واں نہ 20واں نہ 40واں نہ 27واں، کوئی دن خاص نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کرنے والا تو وقت کا محتاج ہے، پر جس سے مانگ رہا ہے نہ اس دربار کی چھٹی کا کوئی وقت ہے، نہ وہاں ملاقات کا کوئی خاص وقت متعین ہے، نہ وہاں پر نیند کا کوئی وقت مقرر ہے، کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس مالک کا اعلان یہ ہے محبوبہ میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں جب بھی سوال کریں انہیں کہہ دے میں قریب ہوں، میری رحمت قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے جب بھی تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعوت پر لبیک کہوں گا۔
پہلا نقطہ ہمارا یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ 10واں ہو 20واں ہو 40واں ہو، یہ رسم کل نہیں، یہ رسم چہلم نہیں، یہ ختم کل ہے، یہ ختم چہلم ہے۔ اور اس کی بہت ساری چیزیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جی فلاں بندے کے لیے 1000 قرآن پڑھا گیا لہذا بہت پڑھا گیا۔ ایک نقطہ سرگودے والوں ذہن میں بٹھا لو، جس رب کے ہم دربار کے مانگت ہیں، جس رب کے ہم بندے ہیں اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، ان دونوں درباروں کی شان یہ ہے وہاں کثرتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل کی محبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ دھیان میری طرف رہے، ہم محتاج ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہے، اس دربار میں کثرتیں، آواز آیا، اس دربار میں کثرتیں نہیں دیکھی جاتی، اس دربار میں فقط محبتیں دیکھی جاتی ہیں، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے، دل کا عشق دیکھا جاتا ہے، دل کی لگن دیکھی جاتی ہے کہ یہ تحفہ بھیجنے والا، دعا مانگنے والا کس خلوص اور کس جذبے کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ برادران اسلام، یہاں سے پتہ چلا ایصال ثواب چاہے جمعرات کو ہو، چاہے بدھ کو ہو، یا کسی بھی دن ہو، اللہ کے ہاں کوئی دربار میں چھٹی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر خلوص سے مرنے والے کے لیے دعا کی جائے گی تو اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرمائے گا۔ بٹ انگلش میں لفظ بولنا بٹ، عربی اور اردو میں لیکن، اپنی بولی بولیے دے لیکن، کیا کرنا ہے؟ لیکن یار موقع ہوتا ہے غازی عباس کی شہادت کا، یہ کون سا موقع ہے؟ توجہ ادھر رکھیں، دھیان میری طرف تسی کرنا نا، محرم شریف کا پروگرام تکڑا جناب ہے، کیسا شانہ بیان کریں گے آج ذرا مجھے جو میں نے عنوان اناؤنس کر دیا، نقطے بیان کر دیا، اب آپ کی چٹ آ گئی شہادت بیان کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا بھائی۔ میں ادھا بچوں شروع کریں گا، لوگ کہنے کہ مولوی ترڑ گئے، اینج نہیں ہونا۔ میں انشاءاللہ جو میرا وقت ہے، میرے چند منٹ رہتے ہیں اور اس میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے موضوع کو کلوز کرنا ہے۔ دھیان میری طرف رہے، اور آئندہ بھی کبھی بھی خطیب کو درمیان میں چٹ دینے کی کوشش نہ کریں، کہ جو بانی محفل ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بتایا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی جو صحیح خطیب ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چٹاں نہیں چل رہا، وہ اپنی مرضی سے اپنے دن کی بات کرتا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، جو چیز عرض کر رہا ہوں اس کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے۔ تو پہلی بات کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، بس اس کا جواب، اور میں ایک جملہ جو آپ کو دینے لگا ہوں اس پہ مجھے آپ کی طرف سے ہاتھ اٹھا ہوا ملنا ہے کہ جس پہ آپ تائید کریں، لیکن پہلے میرا جملہ سنیے۔ میت کو ثواب پہنچتا ہے، بٹ لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط نمبر 1، جو مرا ہے وہ بھی مومن ہو، جو مرا ہے وہ کوئی لانتی بے ایمان مرا ہوا نہ ہو، وہ کوئی بے ادب، کوئی مردود، کوئی مرتد مرا ہوا نہ ہو، اور جو دعا کرنے والا ہے وہ بھی مومن اور عاشق ہو، وہ بھی کوئی لانتی مرتد نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ اگر دعا کرنے والا بھی رسول کا غلام، جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ بھی رسول کا غلام، تو یقین کامل پیدا کر دو کہ ایک ایک لفظ کا ثواب اس کی قبر میں نور بن کے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ یہ ہمارا نقطہ فرسٹ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ، کیا دیکھتا ہوں میں نے جو اناؤنسمنٹ میں کیا۔ سیکنڈ پوائنٹ، اللہ نے یہ سارا معاملہ امت محمدی کے لیے کیوں کیا؟ عقل تو یہ کہتی ہے مردود، بھئی جب مر گیا بندہ تو بھئی فارغ، لیس للانسان الا ما سعی، مر گئے بھئی، اب خود مر گئے، تسی پیچھے دے گا پکائی بھی آ رہے ہو، زندگی بچ پٹھے سے دے کام کردہ رہیا، این مولیاں روے کوہن بخشمان بے گئے نے، ان دا کام تکو زندگی دے دے پیچھے بے گئے نے۔ ایک سیکنڈ رکیے،
آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کئی چیزیں عوام سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹا موٹا فتویٰ اتنا سا دے دیا کریں. آپ ہی بتائیے صاحب، اس سوال کا جواب دے دیجئے. ان صاحب نے میرے 10,000 روپے دینے اور انہوں نے میرا 1,00,000 روپے دینا ہے، تو میں 1,00,000 روپے والے کو کہتا ہوں کہ چل نکال پیسے، نہیں 10,000 والے کو کہتا ہوں کہ چل نکال پیسے، اور 1,00,000 والے کو کہتا ہیں جا یار تنو معاف کر دیتے. تو بتائیے کہ کیا آپ کو حق ہے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ یار ایکڑی گلے 1,00,000 نو معاف کر دیتا تے 10,000 والے نے کھلو کے پیسے جو واہ 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 بولو واہ 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 نہیں ہے. نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر 50 روپیہ بھی میرا کسی نے دینا ہو اور دوسری طرف 50 لاکھ دینا ہو، میں نے اگر 50 لاکھ والے کو معاف کر دیا اور 50 روپے والے کو کہا کہ دے دے، تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یار 50 تو کیوں لینے تے 50 لاکھ معاف کیوں کی تئی. کیوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سب کہتے ہیں وہ مالک ہے، پیسے ہو دینے، جنوں چاہے بخشے تے جنوں چاہے لے لوے، تے جیڑا اے دنیا دا اے عارضی مالک ہے او دے واسطے اختیار ہے کہ جنوں چاہے بخشے تے جنوں چاہے جناب وہ لے لوے. بندے دیو پترو، جیڑا احکم الحاکمین تے رب العالمین تے مالک حقیقی ہے، کیا او دا اختیار نہیں ہے کہ کنوں معاف کرے تے کنوں پھاڑ لوے؟ واہ 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 واہ. اس لیے برادران اسلام یاد رکھیے، ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ اور سورس ہے، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والا زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہے. جو کچھ انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا اس کے ہم پابند ہیں، ہم اسے دل و جان سے تسلیم کریں. اے میرے رب قدیر نے حضور کی امت کے لیے یہ جو کچھ بھی کرم کا سلسلہ رکھا ہے اسے فضل اور رحمت کہتے ہیں. عقل کا تقاضا تو یہ گئے جس نے جتنے گناہ کیے اتنی سزا پائے، جتنی نیکیاں کیے اتنا اجر پائے، اتنا ثواب پائے. عقل یہ کہتی ہے، پر فضل کچھ اور کہتا ہے، رحمت کچھ اور کہتی ہے. فضل یہ کہتا ہے نیکی ایک کرے لکھی 10 جائیں. یہ تو نارمل ریشو ہے نا حضور کی امت کے لیے. من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ تو نارمل ریشو ہے. لیکن کرم ہو گیا 70 ہو گئیں، مزید کرم ہو گیا 70,000 ہو گئیں، مزید کرم ہو گیا 70 لاکھ ہو گئیں، اور پھر مزید کرم ہو گیا اضعاف مضاعفہ، دگنا 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 چگنا. کتنا؟ تیری عقل میں اتنا عدد نہیں ہے جتنی رب کی عطا رحمت ہے. واہ واہ. برادران اسلام، یہ کلمے کی بدولت ہے. ایک بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی بدولت حضور کی امت کے لیے رحمت کا رنگ آ گیا، رحمت کا کرم آ گیا، رحمت کا انداز، توجہ، رحمت کا رنگ آ گیا. وہ رحمت کا رنگ کیا ہے؟ وہ انداز کرم کیا ہے؟ وہ انداز، دھیان میری طرف رکھنا ہے، وہ انداز فضل کیا ہے کہ بھائی میت ادھر میت کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، اللہ اللہ، کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ ادا کی. اب یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ اس کلمے نے ہمیں کتنا پروٹوکول دیا، اس کلمے نے ہمیں کتنا، دھیان میری طرف رکھنا ہے، کتنا پروٹوکول دیا ہے. ساری زندگی، دھیان رہے، ساری زندگی ملکاں دی خدمت کرتا رہا ہے بندہ. دھیان ہے، انہاں دے ڈیریاں تے کم کرتا رہا جے، انہاں دیاں گڑیاں صاف کرتا رہا ہے. مر گیا ہے، ہون کی کریے؟ فرمایا پہلا کم ہور سی،
ہن کلمے دا پروٹوکول شروع ہو گیا جے ہن اینو تسی غسل دیو غسل دیتا تے ہن کی کریے اینو کفن دیو جے کفن دیتا تے ہن کی کریے حکم ہو گیا اینو کندیاں تے چکو حیرت جس جس ایم پی اے دا وہ نوکر سی وہ خود انہوں کندیاں تے چک کے لے جا رہا ہے بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن یہ وفاداراں دیاں گلاں ہوندیاں نے اے جڑے وفادار خاندانی لوگ ہوندے نے وہ اپنے نوکراں تے ملازماں نال وی توڑ نباندے نے دوستان گرامی توجہ کرنا ہے ساری زندگی اس نے غلامی کی نوکری کی آج یہ کندھوں پہ یہ کیا فرمایا زندگی ساری دنیا کے معاملات میں نوکری کی ہے آج تجھے کلمے کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اب چلے جائیے صفیں بن گئی ہیں نماز جنازہ کے لیے میت کو رکھ دیا گیا ہے اللہ اکبر جنازہ پڑھنا ہون توجہ رکھو جنازہ پڑھنا ہے ساری زندگی امام مسجد آگے یہ پیچھے مقتدی پیچھے آج پروٹوکول کتنا بڑھ گیا حکم ہو گیا مفتی صاحب پیر صاحب شیخ الحدیث صاحب آج تسی پیچھے ہو گے اے نبی دا امتی اگے ہوئے گا اللہ بھائی اگر آپ کس میں سے کچھ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو تو اس واسطے اے دنیا کوئی شے نہیں اے جڑا اگلے جان دا سفر ہے نا او دا پروٹوکول ویکھو نوا توا کے کندیاں تے چکوا کے اے نواں لباس پہنا کے اے چرپائی تے رکھ کے سارا شہر بلا کے مولوی صاحب سمیت انہوں پچھے کھڑا کر کے فرمایا ہون تسی یہ دیتے 4 تکبیراں کھو ایک تکبیر وچ تسی یہ دی مغفرت دی دعا کرو یا رسول اللہ انہوں کوئی فائدہ ہوئے گا میرے نبی فرمایا جس مومن دی نماز جنازہ 100 بندے ادا کی تھی رب لکھ دیں دے بخشیا گیا ہے توجہ ہے مولوی صاحب بڑے عرصے سے آل سنت کے سٹیج کی رونق ہیں نبی کے عشق محبت آل بیت کے ادب مبدت کی باتیں عوام تک پہنچا رہے ہیں دعا کرو سجنوں زندگی دے ویتے ہیں جی اے ذکر رسول تے آل رسول کر دیں دنیا تو ٹور جائیے برادران اسلام ذرا گالنوں یاد رکھنا اور ایتھے میں گال ہے اور بھی دس رہے ہیں جنہ دے اندر ایک وارا مبدت آل بیت آ جاوے نا انہاں دا رنگ تسی اگر ویکھنا ہوئے تے حضرت عمار بن یاسر دی شہادت کا لمحہ ویکھو آل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے عمار بن یاسر ساری زندگی مولا علی کی سپاہی رہے اور یہ صحابی نبی کے 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے یہ بدر کے اندر بھی شامل احد میں شامل خیبر میں شامل تمام جنگوں میں نبی کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر انہوں نے جہاد کیا اتنا بڑا صحابی اس کی شان میں 15 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ بندہ جس وقت شہید ہونے لگا اس نے جو نعرہ مارا وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ریکارڈ پر موجود ہے وہ حدیث کی کتابوں میں پتہ انہوں نے نعرہ کہ انہوں نے اوے سنو اے میرے مخالفو اگر تم مجھے شہید کر کے میری لاش کو وادی ہجر کی کھجور کے تنے سے لٹکاؤ گے میں پھر بھی کہوں گا میرا علی حق ہے میرا علی لا دو حیدر حیدر دیاں لاؤ صدامہ لا دو حیدر 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 برادران اسلام توجہ رکھیے گا میرے نبی نے فرمایا 100 بندہ جس کی نماز جنازہ ادا کرے بخشا گیا اب ایک اور حدیث ہے جس کی نماز جنازہ 40 بندے ادا کی تھی بخشیا گیا اور اے پڑھے لکھے لوگوں وکیل بھی ہیں نے تین وکیلہ نے تے جناب عدالت دے وچ ایک نکے جے پوائنٹ تو پھڑ کے تے قیاس دا ادھر دا تے ادھر کر چھڑ دے نے یہی گل ہے ایتھے علماء بیٹھے نے مناظر بیٹھے نے تے مناظر نو نکی جی گل مل جاوے اگلا جناب سارے دا سارا کم پار کر دیندا ہے تے ہن ایتھے سوال تے ہو سکدا ہے مفتی صاحب 40 یا 100 بادشاہ ایڈا وڈا فرق ہے 60 بندیاں دا فرق ہے 100 لی گل منیے یا 40 تے پھر کئی جڑے ہوندے نے صرف دنیا دار جنہاں نوں ماں پیو دی ولوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے صلی علی نبی انہاں دیاں لوریاں نہیں ملیاں ہوندیاں جنہاں نوں آل زہرا دے قصیدے کناں وچ نہیں پہنچے ہوندے تے پھر او جدوں دنیا داراں دے ہتھے چڑھدے تے ملت بندے تے پھر او اینوں اسلام دے خلاف استعمال کر کے کہندے نے یہ دیکھیں جی اب ان کی باتوں میں کتنا فرق ہے، پہلے کہتے تھے 100 بندہ جنازہ پڑے بخشے جائیں گے، پھر کہتے ہیں 40 بخشے جائیں گے، انہاں واسطے بڑی گل ہے، پر جڑے رب دی رحمت دے رنگ نو سمجھن والے نے انہاں واسطے اے سمجھن واسطے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہاں دے نزدیک اے وے کہ پہلے میرے نبی نے 100 دا عدد بیان کیتا، اے بھی بڑا کرم ہے کہ یار زندگی جئی گزری پر 100 بندیاں نے دعا کی تھی، رب نے بخش دیتا۔ پھر میرا ذوق کہندا ہے نبی پاک نے سوچے ہونا ہے ہر امتی نو 100 بندہ تھوڑا ہی لبدا ہے جنازے وچ، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے تے میرے نبی نے اے سہولت والا تے رحمت والا پیکج مقرر کر دیتا۔ فرمایا جدے 40 بندیاں نے نماز جنازہ ادا کی تھی، مومنہ نے او دی مغفرت دی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں لکھ دیندہ ہے کہ یہ بخشیا گیا ہے۔ پتہ چلا یہ جو جنازے کی نماز ہے یہ بھی رب کی رحمت کا رنگ ہے، یہ جو دعا ہے یہ بھی رب کی رحمت کا رنگ ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے رب چاہتا ہی نہیں ہے میرے یار کا امتی جہنم کی طرف جائے، رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی کسی نہ کسی بہانے سے بخشا جائے، وہ میری رحمت کے اس دائرے کے اندر آ جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قل آہا بابا، دوسرا پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے، رب نے فرمایا قل او بول میرے پھول، آئے ہائے کھول او بول میرے محبوب، بول میرے پھول، لا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب تو بول او میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، رب کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آئے ہائے اللہ، ایک مکان لگا اختتام کی طرف میں اس موضوع کو لے کے جا رہا ہوں، ذرا دھیان میری طرف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو وہاں بھی فرمایا قل هو اللہ احد، آئے ہائے آئے ہائے، کیا فرمایا؟ قل، محبوب تو کہ اللہ ہے کہ۔ قرآن مجید میں علماء جانتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فضل کرم اور رحمت کی نصاب کو بیان کیے وہاں بیچ میں نبی کو ڈالا ہے۔ قل تو کہ او یا اللہ جے باقیاں گلاں تو سانوں کہنے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایتھے بھی کہ ایمان والے ہو میری رحمت تو مایوس نہ ہوئے، اے وچ نبی نو کیوں پایا ہی ربا؟ سرگودے والو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب رسپانس دیں آپ۔ اے ربا بچ نبی نو کیوں پایا ہی؟ اے پیکج دا اعلان نبی کو لوگ کیوں کروا رہے آئیں؟ اور گل سمجھاون واسطے تانوں ذرا عرض کر رہے ہیں، MNA صاحب نے سکیم دتی پنڈ والیاں نو، لیکن اس سکیم لین وچ اتھے دے چیئرمین دا مین کردار سی، یا اتنے جا گل سمجھو وزیر اعظم نے پورے ڈسٹرکٹ نو ایک مین سکیم دتی تے اس سکیم وچ MNA صاحب دا مین کردار سے، تے جدوں اناؤنسمنٹ دی واری آئی تے وزیر اعظم صاحب نے کہا اٹھو MNA صاحب تسی اعلان کرو ساڑھے شہر وچ بجلی تے فلاں فلاں انج ہون لگے۔ یہ دا مطلب کی ہے تاکہ شہر علیہ نو پتہ لگ جاوے ساڑیاں نظران تو اٹھے تے نہیں پئیاں، اے جو کچھ لے آئے تے MNA نے مانگ کے لے آئے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، اگر آپ صرف 5 منٹ مجھے دے دیں، جہاں پر ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ، تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ امید ہے کہ یہ مجمع والے بھی مجھے 5-7 منٹ برداشت کر لیں گے۔ اچھا بڑی مہربانی، کیونکہ جب یہ آپ شروع کریں گے وہ ساروں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔
اے میرے مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ میرا جو مین پیغام ہے وہ میرا ابھی رہتا ہے، اور وہ پیغام میں نے ضروری وہ دینا ہے۔ دھیان ہے میری طرف، سارے توجہ رکھیے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، محبوب تو بول، تو اعلان کر کے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تاکہ ان کو لگ پتا جائے میں وہی ہوں جس نے عاد و سمود کی بستیوں کو تباہ کیا ہے، میں وہی ہوں جس نے بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، ان کے لیے میں نے 10 قسم کے عذاب اتارے، میں نے وادی ایکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کہیں ہوائیں چلا کر، کہیں زلزلے لگا کر، میں نے بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ کے رکھ دی۔ قل، اور رحمت بولنے والے یار تو بول، او یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تاکہ ان سب کو پتہ لگ جائے یہ جو پیکج رحمت کی اناؤنسمنٹ ہے یہ آمنہ کے لال کے صدقے سے، اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ پتا چلا یہ جو 10واں 20واں 40واں یہ جو جمعرات کی، یہ جو جنازے کی نماز کی، یہ جو عطائیں، یہ مغفرتیں، یہ بخششیں، یہ قبروں میں انوار و تجلیات کا نزول ہے، یہ میری تیری شکل اور بوتھے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کرم کے دروازے زہرا کے بابے کے کلمے کی وجہ سے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہیں؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ وقت بڑا شارٹ ہے، اب آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا جی کیا اللہ کے یہ فضل، آپ کی رحمت کا یہ رنگ یہ سب پر ہی ہر کلمے والے پر ہو جائے گا، یا اس کے لیے مزید کسی محنت کی ضرورت ہے، مزید کسی اور رشتے کی ضرورت ہے؟ آؤ، میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، من صفن بین الرکن والمقام فصلی ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد ادخلہ اللہ النار۔ نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی نے 2 ٹوک نصاب بیان فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلمہ بھی ہو گیا، میری نسبت بھی ہو گئی، لیکن یہ نسبت اس وقت تک تمہیں نفع نہیں دے گی جب تک میری اہل بیت کا پیار دل میں نہ رکھ لو۔ آئے آئے واہ 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 واہ، میری اہل بیت کا پیار دل میں نہ رکھ لو۔ دوستو، بڑا غلط ٹریک مولویوں نے پڑا چڑھا دیا ہے امت کو، کبھی مسواک کو انچوں میں ناپ ناپ کے بتاتے ہیں، کبھی پگڑیوں کے سائز بیان کرتے ہیں، کبھی داڑیوں کو انچی ٹیپوں سے ناپ ناپ کر وہ یوں باور کروا رہے ہیں کہ بس جنہیں داڑی رکھ لئی وہ جنتا ٹر گیا ہے، اور جنہیں پگڑیاں پا لیاں وہ تے بخشیاں گیا ہے، اور جنہیں مسواک مار لیا تے او دا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ او اللہ دی قسم ہے، میرے نبی نے قسمہ چک چک کے فرمایا ہے، والذی نفسی بیدی، میرے نبی نے فرمایا جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس کی ذات کی مجھے قسم ہے، کسی بھی دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت سے پیار نہ کر لے۔ پتا چلا پگڑی، لوٹا، مصلا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نفع ضرور دیتے ہیں، پر اس وقت کہ جب دل میں زہرا پاک اور ان کے بچوں کا پیار موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نبی پاک نے فرمایا
کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو حرم کے اندر مقام ابراہیم کے سامنے ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور اس حالت میں پھر وہ دنیا سے جائے. زندگی کتنے گزری؟ ہاں اتنے مولوی 10 سال مدرسے لا لیندے نے، سمجھ دے اسی پار ہو گئے. حرم میں گزری پوری زندگی، دن کو روزہ، رات کو وہاں نفل نمازاں حرم وچ کتھے حجر اسود دے سامنے مقام ابراہیم کول کھلو کے پڑھیاں. میرے نبی پاک نے فرمایا اے جدوں مریا تے دل وچ ذرہ جہا بھی میری آل نال جے بغض ہویا تے اللہ نے نہ نمازاں ویکھنیاں نے، نہ روزے ویکھنے نے، نہ حرم ویکھنے نے، کچھ نہیں ویکھنا. اللہ نے انہوں چک کے جہنم دی اگ دے حوالے کر دینا ہے. اسے واسطے اساں نے نعرہ لایا ہوئے کہ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا کرانا ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. برادران اسلام، تینوں نقطوں کی طرف میں نے اپنا سفر بڑھایا. اللہ کا فضل، اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، بصدقہ بابا زہرا. کیا کہا؟ بصدقہ بابا زہرا. بابا بڑے توجہ نال خدا دی قسمیں، توجہ میرے حلوے بصدقہ دھیان ادھر یاد، بصدقہ بابا زہرا، بابا زہرا. یعنی ایک گل کلیئر ہوئی کہ رب او دے تے راضی ہوئے گا جے دے تے محمد راضی ہوئے. تے دوجی گل اے کلیئر ہوئی حضور دی نسبت انہوں لبے گی جے دے تے 5 تن راضی ہے. یعنی 5 تن تو باقی ہستیاں مراد نے، حضور بھی 5 تن وچ شامل ہیں. یعنی باقی جڑیاں 4 ہستیاں نے. ہون سرگو دے آلے ہو بچ بچ پنجابی اردو مکس کر کے نا تاکہ پیغام چلا جائے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ بھی ہیں، اہل بیت کے باقی فرد بھی ہیں، کہ آپ باقیوں کو نہیں مانتے؟ اے تنو کس دسے؟ اے تنو کنے دسے؟ اسی دے نبی دے شہر دے کتیاں نو ہی مندے ہاں، اسی دے سرکار دے شہر دی گلی دے کتیاں دا بھی ادب کرنے ہاں. تینوں کہنے دسے ہے کہ اسی صحابیاں نو نہیں مندے ہاں. جس دل وچ رسول لے کسے صحابی دا بغض ہے او دل گٹر تو زیادہ گندا تے پلید ہے. ان بولو ذرا چک کے آنکھو، ہاتھ چک کے آنکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. تینوں کہنے دسے ہے کہ اسی صحابہ کرام نو نہیں مندے یا انہاں دا ذکر نہیں کردے. لیکن خبردار ہے جے میرے ال انگلی چکے گا میں انگلی توڑ کے رکھ دماں گا. اس واسطے کہ جے تو ساڈوں کو پوچھیں کہ جی باقی بھی ہیں تو پھر علی زہرا حسن حسین کیوں؟ تو میں تیرے کو پوچھوں گا جدو سارے مدینے والے تے مکے والے موجود سن، مہاجر موجود سن، نبی پاک دے دیگر یار موجود سن، تے جدو رسول اللہ نے تطہیر دی چادر تلے رکھیا تے انہاں نے چونوں کیوں بلایا؟ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. واہ. حیدر 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 حیدر. سارے عظمتاں والے موجود سن. تے جدوں عیسائیاں دے نال نجران دیاں، عیسائیاں نال مباہلے دی واری آئی تے میرے نبی نے باقیاں نو کیوں نہیں بلایا؟
تے حسن حسین نو اتھے تے اتھے چک کے زہرا پاک نو نال ٹوریا تے پچھے پچھے حیدر کرار تے کل جنے سن 5 کل ہستیاں سن 5 تے اے 5 جدوں آئے تے سامنے ویکھن لے اتے ہی کمبن پہ گئے کہن لگا قال اسقف یا معشر النصارى انی لارا وجوہا لا اسال اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لا زالہ او اسقف عیسائیاں دا بڑا پادری آکھن لگا او عیسائیاں او مناظرو او عالمو میں او چہرے ویکھ رہا ہاں جے انہاں اج ساڈے خلاف دعا کر دتی پہاڑاں نو کیا تے پہاڑاں بھی اپنی جگہ چھڈ دینی ہے اب سوال کا جواب لو ان مولویوں سے کہ جب سارے ہی موجود ہیں تو نبی نے ان کو کیوں چنا اس کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے میں دوں گا اور وہ جواب یہ ہے یہ مزاج مصطفیٰ کی بات ہے اتنا بڑا جواب دے گا تھوڑی طبیعتاں خوش ہو جانی ہے یہ مزاج رسول کی بات ہے وہ ہجرت کے لیے ابو بکر کو چن لیتے جسے سمجھ آئیے ہیں جی اور بستر پہ سلانے کے لیے علی کو چن لیتے ہیں اور تطہیر کی چادر کے لیے زہرا حسن حسین کو علی کو چن لیتے ہیں مباہلے کے لیے بھی ان کو چن لیتے ہیں مودت کے مصادیق بھی ان کو بنا کر کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ہیں ان کی مودت خاص کر کے میری امت پر واجب ہوئی ہے اور ادھر سنو جدوں تطہیر دی آیت نازل ہوئی اہل سنت دیاں حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے حوالے کٹ وقت نہیں ہے ورنہ تانوں پتہ ہے میں ایسے گل تے ایک دفعہ مینوں ایک بڑی محفل چ ایک مولوی نے طنز ماری تے میں 1 ساعت 200 تو زیادہ کتاباں انہوں سنائیاں سن اللہ دا کرم ہے اب وچ گلاں نہیں کرتے لیکن سنو یہ جو ہستیاں ہیں کون سی علی زہرا حسن حسین بولیاں بولیو علی زہرا حسن حسین علی زہرا حسن حسین اے او نے کہ میرے نبی نے انہاں چوہاں تے چادر رکھی قمر ظہور ترابی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک کی بیوی صحیح حدیث مسلم کی ہے نبی علیہ السلام کی زوجوں میں سلمہ پاک نے عرض کی آقا جی میں ناما سرکار فرمایا توں تے پہلے ہی خیر تے ہیں انتے علا خیر توں دروازے تے کھلو اندر کسی نو نہیں آمن دینا تے پھر انہاں چوہاں نو بلایا اے میرے ال ویکھنا خدا دی قسمیں جے اج گھر سرگو دے لیو اے نقطہ میں تنو سمجھا کے ٹر گیا تے میں جان دیا میرے ہاں ٹھرتا رہے گا تے میں خوش ہو کے جاواں گا کہ یار چلو نبی دی آل دی مودت دا کوئی سبق تے سمجھا کے آیا اے چادر تلے کرن دے 2 انداز نے ادھر میرے ال ویکھنا ایک اے وے اے آیا اے ہنج کر کے نا ہنج چادر پر سرکار نے ہنج نہیں کیتا ساریاں حدیث کی کتاباں پڑھ لو سرکار نے پتہ ہے کہ ہنج کیتا ہے انہاں چوہاں نو بلا کے پنجویں خود ہو کے آئے واہ 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 مولانا قمر ظہور ترابی صاحب میں بڑا عرصہ سوچتا رہا یار اونج بھی تے بندہ کوئی آندا ہے بچے آوانا اپنا کچھ آوے تے بندہ ہنج چادر تلے پاندا ہے اے سرکار رنگ کیوں بدلیا تے میرے اندر گنجے ہنج آواز آئی کہ اے دی وجہ اے ہو گئی ہے اے دی وجہ او بہ جاؤ پائی او ساری محفل بڑا غرق کریں بہ جا تلے دھیان میری طرف رکھنا ہے دھیان میری طرف رکھنا ہے کیا بات کی میں نے چادر دینج بھی اے کوئی رشتہ دار آ جاون بچے آ جاون نانا جی بیٹھے ہون ٹھنڈ دا موسم ہوئے تے بچے نانے اونج بھی کہندے نے اے پتر اتھے آ جا تینوں ٹھنڈ لگ رہی ہے اے تم ہی آ جا تے سرکار جے اونج انج کر دے تے مولویاں نے بچو حجت کرنی سی کیا ہوا ہر نانا ٹھنڈ سے بچانے کے لیے نواسوں کو چادر کے نیچے رکھ ہی لیتا ہے میرے نبی نے چادر کا سٹائل بدل کے بتا دیا یہ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے نہیں ہے یہ تطہیر کی مار لگانے کے لیے واہ 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 بس میرا وقت مکمل ہو گیا یار زندہ صحبت باقی ویسے بھی فقیر جان جاتا ہے ہر دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے ہر بندے نو پتہ ہوتا ہے اسی تو ٹی وی پروگرام تے جاندے ہیں اتھے بھی سانو کئی لوگ کہندے نے جی بھاویں سیاسی پروگرام بھی ہوئے نا قریشی جی سانو پتہ ہوتا ہے تسی کدھروں نہ کدھروں موڑ کے گل والے بیت تے مکانی ہے تے بھائی جی اے تے پھر عاشقاں دا ڈیرا ہے اے تے ملک شفقت اوان محبے والے بیت اے تے بھائی محبے والے بیت انہاں دا خاندان محبے والے بیت تے اے سارا شہر سرگودے والا محبے والے بیت اے تے ناسبیاں بابیاں دی کوئی دال گلن والی نہیں ہے
اللہ دی قسم ہے میں تانوں بالکل کلیئر کٹ دس رہا ہاں عوام دیاں دلاں دیاں گہرائیاں وچ محمد تے محمد دی آل دیاں محبتاں دیاں مہراں لگیاں ہوئیاں نے تے جتھے مودت ہوے محبوباں دی مودت ہوے آقا دی بس تقریر مکمل تے انج رنگ چ میں مکانا چاہنا ہے یاد رکھو تسی تانوں پھر پتہ لگ جائے یاد رکھو مسلمانوں جہاں اندر پیار ہو جائے نا او میری گل سنو روایت بخاری کی آپ کے سامنے علماء کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی سواری کے جانور نے پیشاب کیا اچھا تو انہوں پتہ ہے حضور دے معجزہ سی کہ جدوں حضور سواری اتنے ہوندے سن چاہے وہ کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ ہوئے کدی بھی سواری نے بول براز نہیں کی تھا حضور سواری تو اترے جڑا انہاں دا دراز گوشت سی انہیں پیشاب کیتا انہوں تک کے منافقہ دا سردار عبداللہ بن ابی ادھر میرے انہیں نک پھل آکھن لگا کنی بو آ رہی ہے انی گل ویر نبی دیاں صحابیاں نے برداشت نہیں کی تھی یضربونہو بالنعال مہربانی یار تفاصیل جتیاں کڑیاں صحابیاں نے ایدے سر کٹنا شروع کر دیتا جنہ دے ہاتھ وچ کمان سی تے انہوں کمان نو ڈنڈا بنا کے سٹاں کیتیاں کس ہوتے وہ عبداللہ بن ابی منافقاں دے سردار تے میری گل سنو تسی سارے انہیں کیا کیتا سی انہیں کیا جی کہ اے جنوار دے پیشاب دے وچ بدبو ہے تے کوئی بڑی گل تے نہیں ہے تے صحابیاں نے انہوں کیا کرنے شروع کر دیتا جتیاں تے لتاں تے مکے تے ڈنڈے تے سوٹے اتھوں پھٹ کے خون تے ادھروں چین تے ادھروں چھان جدوں انہوں کٹیا تے نال کٹی جا رہے نے صحابی تے کہہ رہے نے اللہ دی قسمیں تیری کستوری دی خوشبو کولو نبی دی سواری دے پیشاب دی خوشبو چنگی ہے اللہ اتھوں پتہ لگیا محبوباں دیاں سواریاں دے جانور جڑے ہوندے نے نا انہاں دی نہیں انہاں دے پیشاباں دے بارے بھی کوئی غلط گل کرے تے عاشق انہوں برداشت نہیں کر سکدے تے جڑے کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھ دے ہومن او نبی دی تیر آنی ہوتے انگلی کیا میں برداشت کر سکدے نا او نبی دے صحابہ دے ہوتے تے نبی دی شہزادی پاک تے انہاں دے بچے ہوتے کہ میں انگلی چکڑی برداشت کرتے نے سرگو دے آلیو میں کہنا ماں اللہ دی قسم ہے مرحوم مغفور ملک خالد عباس امان اے اللہ اے میرے جملے جڑے میں کہہ رہا اے قبول کر دینا دا ثواب دی روح نو بخش خدا دی قسم اگر دنیا دی گہرائی جاؤ تے اللہ ہی جان دے دا کتنا بڑا ثواب ہے اے جملہ آخری تقریر میری مکمل تے پیغام میرا ملک شفقت آبان ایڈوکیٹ دے ڈیرے تو پورے سرگو دے لے تواڈے واسطے نبی نے اللہ دے نال پیار کیتا اللہ نے نبی دے نال پیار کیتا پھر نبی نے زہرا علی تے انہاں دے بچیاں نال پیار کیتا ہے پھر انہاں نو تطہیر دی چادر تلے لکا کے انہاں واسطے یطہرکم تطہیرا دا اعلان کر کے اور پھر اے علماء بیٹھے نے حضور نال چادر تلے پا کے تے نال کہہ رہے سن اللہم ہاؤلائے آل بیتی و خاصتی یا اللہ اے میری آل بیت تے سب تو چونے چنائے دے اے نے سب تو چونے چنائے دے اے نے فتیرم تطہیرا یا اللہ انہوں اونج پاک کر جمع پاک کرن دا حق کے تے رب نے کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے اعلان کیتا اساں نے پھر محمد دی ندیال نو اونج پاک کیتا جویں پاک کرن دا ہاں جویں پاک کرن دا تے او کیویں پاک ہوئے او ایویں پاک ہوئے جتھے اے جامن اتھے خطا نہیں جاندی تے جتھے خطا ہوئے اتھے اے نہیں جاندے اے کئی چہرے بجھ گئے نے منوں پتہ لگ گیا ہے کئی چہرے انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ میں انہوں دے بڑے بابے ناسبی ڈنگر ڈاکٹر نو رگڑن لگا اے توجہ کرو میرے وال میں جملہ دیمن لگا
جتھے نبی دی آل ہوئے اتھے خطا نہیں آندی، جتھے خطا ہوئے اتھے نبی دی آل نہیں جاندی۔ ہائے 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 اے پیغام اجدا، جتھے نبی دی آل ہوئے اتھے خطا نہیں آندی، جتھے خطا ہوئے اتھے نبی دی آل نہیں جاندی، اتھے نبی دی آل نہیں جاندی۔ تے پھر اسی یہ کہندیاں تے ایہی کہندیاں سمرنا ہے کہ مخدوم پارسائے خطاواں تو پاک زہرا، خطاواں تو پاک زہرا، جنتی دی مالکائے جنت۔ پورا مجمع بولے اللہ دی قسم ہے تھوڑے کول اور کوئی نہیں چاہتا، کوئی تمنا کوئی آرزو نہیں ہے، صرف اتنا بول جاؤ تے چم چم کے بولو جنت دی مالک۔ او مولویو اپنے کول رکھو سارے فتوے، جنت دے مالک دے نبی دے بچے نے جنت دی مالک آئے خطاواں تو پاک زہرا، خطاواں تو پاک زہرا، ہے دردی پاک سو جا حسنین دیو مائے، حسنین دیو مائے، حسنین دیو مائے، ملکہ دی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ، خطاواں تو پاک زہرا، ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ، خطاواں تو پاک زہرا، اے خطاواں تو پاک زہرا، تطہیر دی آیت تو پڑھ لے، حدیث کسا بھی پڑھ لے، حدیث کسا بھی پڑھ لے، فرمان مصطفیٰ خطاواں تو پاک زہرا، خطاواں تو پاک زہرا۔ او سرگو دے علیو اے پکا ٹھکا عقیدہ اپنا رکھ لو کہ زہرا دے دشمنات لعنت خدا دی ہوندی، لعنت آواز آوے لعنت خدا دی ہوندی، آئے لعنت خدا دی ہوندی، زہرا دے دشمنات لعنت خدا دی ہوندی، لعنت خدا دی ہوندی، لعنت خدا دی ہوندی، اے فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، خطاواں تو پاک زہرا۔ آخری شعر، آخری جملہ تے آخری پیغام، پنج تن نو کنڈ جدیدی تے ملا رہنا نہیں کچھ بھی تیرا، پنج تن نو۔ اللہ آپ کے جذبے سلامت رکھے۔ میرا وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا، اگر نہ بات آگے بڑھتی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ ایک دعائیہ تقریب ہے اور نجی محفل ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے محرم شریف کا کہ چلو جی گھنٹے دے بجائے 2 گھنٹے مولوی نہیں بول گئے ہیں جی۔ یہ اللہ اور یہ رنگ بتا رہا ہے، اللہ دی قسم ہے اس بستی وچ بھی رسول دی آل بیت عاشق رہندے نے، وگرنہ یہ رنگ میں بالخصوص علماء کو پتہ ہے چلیس میں دیاں محفلیں دے اسی انج گھڑیاں تک ٹائم پورا کرنے ہیں کہ سامنے کدے کوئی ہو رہے ہے کدی کی ہو رہے ہے، اے انج لگ رہے ہے کہ جے میں مرکزی مسجد وچ شان آل بیت کانفرنس ہو رہی ہے۔ آخری پیغام میں آخری، پنج تن نو کنڈ جے کیتی، اوے اے سرگو دلو سمجھ آئیے نا، ایک کانڈ کرنا کی ہوتا ہے؟
اج دے دیاڑے میرے نبی دے بچے جنہاں نوں سید زادے کہندے ہاں اللہ دی قسم ہے خون رسول دی وجہ تو نہ دا ادب ہر بندے تے واجب ہے اے حنیف قریشی پتہ نہیں کنے سال کنے دن کتنے مہینے زندہ رہنا ہے پھر ٹر جانا ہے پھر قبر دیاں ٹیریاں تے جدوں اے نسل بڈھی ہونی ہے تے اگلے نوں پتہ ہی نہیں ہونا کون قریشی سی تے کون نعرے لاؤن والا سی اوے ہر بندے نے آنا ہے ٹائم گزارنا ہے تے ٹر جانا ہے تے اگے جو کچھ کر کے گیا ہے اور نال لے کے قبر وچ جانا ہے تے ایک پکا ٹھکا یقین کر لو قبر وچ بھی حکومتاں انہاں دیاں نے آخرت وچ بھی حکومتاں انہاں دیاں نے اوتھے منہ انہاں دے نال لگنا ہے اس واسطے میرا پیغام ہے اے پکا ٹھکا پیغام ہے اج رات نو میں گولڑا شریف گیا تے اوتھے میں جامی صاحب قبلہ دے چھوٹا جا 3-4 سال دا بچہ بیٹھا ہویا ہے نے او دے ہاتھ چومے او تصویر وائرل ہوئی تے تلے آ گیا جناب بک بک کرن والا مجمع تے او کوئی کہندے جی یہ مفتی ہے یہ علامہ ہے نکیاں نکیاں بچیاں دے ہاتھ چوم رہے نے میں کہ تینوں سٹ مارن واسطے میں چومیا ہے تاکہ تینوں دس دماں کہ علم جتنا مرضی ہے ہوئے پر اللہ دی قسم ہے نبی دے خون دیاں عظمتاں دا کوئی مقابلہ نہیں ہے سیداں دے بالاں دا ادب ہے ساڈا ایمان ہے تانوں پتہ لگے نہ لگے اسی تے ادب کر کے سیداں دا چمندے ہاں تے نال گوائیاں پواندے ہاں ربا تو گوا رہی او دنیا لے او تسی گوا رہو اسی زارا پاک بچیاں دے دشمن نہیں ہاں اسی یزیدی نہیں ہاں اسی حسینی ہاں اسی اہل بیت غلام تے سیداں دے نوکراں تے پیغام میں پنج تنوں کنڈ جے کیتی رہنا نہیں کچھ بھی تیرا رہنا نہیں کچھ بھی تیرا رہنا نہیں کچھ بھی تیرا ہے رہنا نہیں کچھ بھی تیرا ہے ہاں اے خود آخدا خدائے خدا تو پاک زہرا اللہ تعالیٰ میرے بھائی شفقت عباس صاحب اے موتاں آندیاں رہندیاں نے ہون گیاں سمجھ ٹرنا ہے پر خوش بخت خوش نصیب ہوندے نے وہ مرن والے جنہ پیچھے 2 4 5 10 50 100 لوگ ہاتھ چکنے لے آن یہ ان کا میں سمجھتا ہوں پیار ہے عوام کے ساتھ حلقے کے ساتھ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی ہمدردی میں آئے ہیں ان کے غم کے شریک ہوئے اور اے تانوں میں سچ دساں اے جڑی انداز ہوندا ہے نا اے بندے دے غماں نوں بہت ہلکا کر دیندا ہے میری بھی حاضری اس لیے ہوئی میرا آج ایبٹ آباد سے بھی آگے دور جو ہے نا عصر کے بعد متصل پروگرام ہے تو میری ایک عادت ہے جتھے یاریاں تے تعلق داریاں ہوں پھر اتھے میں یوں چوں چنایا نہیں ہوندا پھر بندہ ٹر پیندا ہے پھر وہاں کرنا پڑتا ہے ہمارا ملک صاحب کے ساتھ تعلق فقط ختم نبوت کا ہے اور جو ان کا آل بیت کی مودت کا رنگ ہے جب تک یہ اس پہ قائم رہیں گے ہم ان کے ساتھ پرے سے پرہ جما کر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر بھی عطا کرے اور بالخصوص مرحوم کی اولاد کو اور ان کے دیگر اعزاء قارب کو اللہ صبر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین